السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 38، نفس کی ذلت اور رسوائی۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے نفس ذلیل، حقیر اور ناپاک ہو جاتا ہے، تاکہ ہر چیز، ہر بات میں وہ حقیر و بے توقیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ طاعت و عبادت نفس میں نمو پیدا کرتی، یعنی نفس کو گرو کرتی، نشو نما کرتی، اسے پاک کرتی۔ تزکیہ کا ایک معنی نشو نما بھی ہوتا ہے نا، آدمی کو باوقار و پرعظمت بنا دیتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ اپنی مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے دبا دیا وہ ضرور گھاٹے میں رہا۔ معنی یہ ہے کہ جس نے نفس کو بڑھایا اور اطاعت الہی کے ذریعے بلند کیا اس نے فلاح پالی، اور جس نے اسے پست کیا، حقیر کیا، مصیبتوں میں مبتلا کر کے چھوٹا کر دیا، وہ خسارے میں ہے۔ آیت میں لفظ 10 وارد ہے، یہ تجزیہ سے ماخوذ ہے، اور تجزیہ کے معنی خفا کے ہیں، یعنی چھپانا۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یدسہ فی التراب، اس کو مٹی میں دبا دیتا ہے۔ دس یعنی چھپا دیتا ہے۔ یہ آیت اس کانٹیکس میں نا کہ جب اہل جاہلیت بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ گناہگار اپنے نفس کو معصیت میں چھپاتا ہے، گناہوں میں، اور اس معصیت کو بھی مخلوق سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی پہلے گناہ کرتا ہے چھپ کے، پھر لوگوں سے اور اسے چھپاتا ہے تاکہ رسوائی نہ ہو، حالانکہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر چکا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گر چکا، اللہ کی مخلوق کے نزدیک گر چکا۔ اللہ اکبر، یعنی گناہگار کتنی کھائیوں میں گرتا ہے، اپنے نفس کے سامنے حقیر ہوتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اللہ کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے، اور بندوں کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اور نیکی بندے کو بڑا بناتی ہے، عزت بخشتی ہے، عالی مرتبت بنا دیتی ہے، تاکہ اسے ہر چیز سے اشرف، بزرگ، پاک اور رفیع المرتبہ بنا دیتی ہے۔ اور باوجود ان ہمہ قسم کی عزتوں، سر بلندیوں کے بھی، جب وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، یعنی زمین پہ سر رکھ دیتا ہے اور حقیر اور ذلیل بنا لیتا ہے، تو اسی ذلت و حقارت کی وجہ سے اسے عزت و شرافت اور سربلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ معصیت اور گناہ سے زیادہ بندے کو ذلیل و حقیر کر دینے والی کوئی چیز نہیں، اور طاعت و عبادت سے زیادہ شرافت اور سربلندی عطا کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔